कैमरा म्यूट कर लें आप, मतलब ऑफ कर दें. more, nothing less. अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि इन्फ्लुएंस बुरा है या अच्छा है, मगर इन्फ्लुएंस जरूर होता है. तो लीडर, अगर कोई ये दावा करता है कि वो लीडर है और वो इन्फ्लुएंस किसी को नहीं कर रहा या कोई उसके पीछे नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ टहल लगा रहा है, वो लीडर नहीं है. E stands for empathy. You empathize with the people once you listen them. So make sure you put yourself in their shoes and feel it. Then A stands for, after listening and empathizing, whatever comes in your mind, ask questions. सिर्फ 8% लफ्जों का अमल दखल होता है कम्युनिकेशन में. 37% आपकी टोनैलिटी होती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है. और इट्स ए ट्रू फैक्ट, क्योंकि पीपल सी थ्रू यू बट पीपल डोंट लिसन केयरफुली. मैंने भी वही लफ्ज में 3 अंदाज से कह रहा हूं, आप जरा गौर कीजिए. तो मैंने कहा आप जा रहे हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप जा रहे हैं. अब मैं उसी को चेंज करता हूं टोन से, आप जा रहे हैं, तो आपको लगेगा बड़ा तहक्कुमाना किस्म का लहजा. और फिर मैं तीसरा बॉडी लैंग्वेज, आप जा रहे हैं, मतलब मैं तंज कर रहा हूं. अब लफ्ज वही हैं, उनका अदायगी. तो ये ख्याल रखना चाहिए कि लफ्जों से ज्यादा अहम आपकी टोन है और आपकी बॉडी लैंग्वेज है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें देखना चाहिए. जनूबी कोरिया के मशहूर पॉप सिंगर और यूट्यूबर दाऊद किम, इनके 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने न सिर्फ दीन इस्लाम कबूल किया है, हाल ही में उन्होंने उम्रा की अदाई भी की है. और दाऊद मुख्तलिफ ममालिक जाते हैं, वहाँ के खानों और जो प्लेसेस है उनकी वीडियोस बनाते हैं. तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान आया जाए. तो हमारे साथ ही दाऊद मौजूद है. दाऊद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. होप यू आर डूइंग ग्रेट. हाउ आर यू टुडे? I'm very good. Alhamdulillah. Okay.
جی السلام علیکم خواتین حضرات، ویلکم ٹو دا ویبینار فار ایوری ون کمیونیکیٹس وی کنیکٹ. تھینک یو فار جوائننگ اس. آج اس ویبینار میں ہم بات کریں گے کمیونیکیشن سے متعلق. تو جو بھی میرے دوست جنہوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے انہیں لنک مل چکا ہے، تو وہ اس لنک کو کلک کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس ویبینار میں. اور جو لوگ بھی انٹر ہوں گے ہم انہیں obviously at the end of this webinar انہیں ہم سرٹیفکیشن مطلب سرٹیفکیٹس دیں گے. جو لوگ انٹر نہیں ہوں گے انہیں سرٹیفکیٹس نہیں دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے رجسٹر نہیں کیا ان کے پاس وہ لنک نہیں ہوگا. تو چونکہ ہم نے اس کا اعلان کافی پہلے کر دیا تھا، تو obviously اس میں ہم نے ہر روز کی بنیاد پر یہ میسج کیے تھے کہ آپ رجسٹر کرا لیں. اینی تو جو لوگ واقعی چاہتے تھے کچھ سیکھنا انہوں نے کر لیا ہے، تو یہ دے آر مور دین ویلکم. اینڈ تو انشاءاللہ آج ہم بڑی تفصیل سے اس موضوع پر بات کریں گے. کمیونیکیشن ایک ایسی اسکل ہے جسے مدر آف آل دا اسکلز کہا جا سکتا ہے بآسانی. دنیا کی سب سے بڑی اسکل ہے جو ہر لیڈر کو، ہر رہنما کو، ہر مینیجر کو، ہر بزنس اونر کو، ہر انٹرپرنور کو آنی چاہیے. اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے کمیونیکیٹ پراپرلی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر پھر نہیں ہے. کمیونیکیشن آج کی 21ویں صدی میں خواہ آپ کا پیشہ کچھ بھی ہو، چاہے آپ انٹرپرنور ہیں، مینیجر ہیں، لیڈر ہیں، یا فیملی کے سربراہ ہیں، اس کے بغیر زندگی میں کامیابی اور ایگزسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ کمیونیکیشن ان تمام معاملات کو بہت آسان اور سہل بنا دیتی ہے زندگی کو. لیکن اب کمیونیکیشن جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک غلط اور خام خیالی یہ ہے کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہے بولنا، جو کہ عام طور پہ یہ غلط العام ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بولنا ہی کمیونیکیشن ہے. دراصل ایسا نہیں ہے. کمیونیکیشن is a two-way skill. Speaking and listening. Speaking is sharing, listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. یعنی سننا اور بولنا. لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ آپ کتنے عالم فاضل ہیں، کتنے تعلیم یافتہ ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، اور جو آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں. تو کمیونیکیشن میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، لسننگ اور اسپیکنگ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان اور 1 منہ دیا ہے کہ ہمیں جتنا ہم سنتے ہیں اس کا آدھا نصف ہی ہمیں بولنا چاہیے. یعنی جتنا ہم بولتے ہیں اس سے دگنا ہمیں سننا چاہیے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. اب چونکہ کمیونیکیشن یہ ایک لرنیبل اسکل ہے. مجھ سے یہ سوال عام طور پہ رہتا ہے جہاں بھی میں جاتا ہوں، کنونشنز میں، کانفرنسز میں یا ٹریننگز پہ، تو لوگ یہ عام طور پہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاض، کیا یہ جو کمیونیکیشن کی اسکل ہے یہ کیا پیدائشی ہوتی ہے؟ یہ جو کمیونیکیٹرز ہیں کیا یہ پیدائشی اتنے اچھے ہوتے ہیں؟ اور میں مسکرا دیتا ہوں، ہنس کر یہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ آج تک میں نے بغیر پیدا ہوا کوئی کمیونیکیٹر یا اسپیکر دیکھا نہیں ہے. اگر آپ نے تو شاید میں نے تو نہیں دیکھا. تو پیدا تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن اسکل ایک لرنیبل اسکل ہے، یہ یاد رکھیے. ہر شخص پیدا ایک ہی انداز سے ہوتا ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی غریب کا ہو، امیر کا ہو، فقیر کا ہو، بادشاہ کا ہو، وہ ایک ہی انداز سے ہوتا ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے الٹا لٹکا کے ایک تھپڑ رسید کیا جاتا ہے تاکہ وہ رو دے، اور جب وہ روتا ہے تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ شکر الحمدللہ ایک زندہ بچے کی ولادت ہوئی. پھر کچھ بچے 8 مہینے میں پہلا لفظ سیکھتے ہیں، کچھ بچے 1 سال بعد، اور کچھ 18 مہینے تک بولنا نہیں سیکھتے. کچھ لوگ چلنا 9 مہینے میں سیکھ جاتے ہیں، کچھ 13، 14، 15 مہینے میں سیکھتے ہیں. تو یہ تمام پھر انوائرمنٹ کے حساب سے لوگ امپروو کرتے ہیں. تو پیدا سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اب لرنیبل اسکل ہے، کچھ لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ نہیں سیکھ پاتے. تو آج ہم اس بات پر، چونکہ یہ
اتنے مختصر وقت میں پورے سبجیکٹ کو کور نہیں کر سکتا. تو میرا مقصد آج کے اس ویبینار سے صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو روشناس کرا دوں کمیونیکیشن کی کچھ جو باریکیاں ہیں ان سے، اور پھر اس کے بعد اس پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ مزید گہرائی میں جانا چاہتے ہیں اور اسے واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی کامیابی کو قریب تر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو اس کے بارے میں بھی ہم اس پروگرام کے اختتام تک آپ کو بتائیں گے، اور اگر ہم سے جڑے رہیے. اس پروگرام کے اختتام پر بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بتانے جائیں گے. تو آئیے چلتے ہیں کمیونیکیشن کی طرف. دیکھیے کمیونیکیشن میں اسے اس طرح سے دنیا کی بہت سی مارکت الآراء کتابیں لکھی گئی ہیں. 1934 میں سب سے اچھی کتاب اس دور کی تھی جو آج بھی کلاسک سمجھی جاتی ہے، وہ ڈیل کارنیگی نے لکھی تھی کہ ہاؤ ٹو ون دا فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، جس کو پھر اردو میں ترجمہ کیا گیا کہ میٹھے بول میں جادو ہے. تو وہ کتاب آج بھی بالخصوص مارکیٹنگ اور سیلز کے لوگ آج بھی اسے سیلز کی بائبل کہہ کر پڑھتے ہیں. اسی طرح لیکن اس کے بعد جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو سب سے بہترین کتاب لکھی گئی، ویسے تو بے شمار کتابیں سیلز پہ اگر آپ جا کر گوگل کریں گے تو ہزاروں آپ کو ٹائٹل مل جائیں گے، لیکن جو سب سے بہترین کتاب میری نظر سے گزری اور جیسے میں نے فرسٹ ہینڈ آتھر سے بیٹھ کر بات کی اور اس پر سیکھنے کا مجھے موقع ملا، تو وہ ڈاکٹر جان سی میکسویل کی لکھی ہوئی کتاب، جس کا عنوان بھی یہی ہے جو آج میرے ویبینار کا ہے کہ ایوری ون کمیونیکیٹس یو کنیکٹ. تو اس میں جان سی میکسویل نے، چونکہ وہ ایک بہت بڑے کمیونیکیٹر ہیں، جو لوگ ان سے واقف ہیں اور جو نہیں تو میں تھوڑا سا تعارف کرائے دیتا ہوں کہ وہ دنیا کے نمبر 1 لیڈرشپ گرو کہلاتے ہیں. گزشتہ 7 برس سے فوربس اور انک میگزین میں انہیں نمبر 1 لیڈرشپ کا گرو قرار دیا گیا ہے. پھر وہ دنیا کے مہنگے ترین نان سیلیبریٹی اسپیکر ہیں. تقریباً 100 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں اور 30 کروڑ سے زائد کتابیں ان کی بک چکی ہیں. تو وہ ایک اتھارٹی کہلاتے ہیں اپنے اس جو بھی لکھتے ہیں بالخصوص لیڈرشپ پہ اور کمیونیکیشن پہ ان کو بڑی دسترس حاصل ہے. تو آج جو میں آپ سے یہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کتاب سے میں نے متاثر ہو کر ہی یہ پروگرام شروع کیا. تو اس پروگرام میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کتاب کو 2 حصوں میں یا اس پروگرام کو 2 حصوں میں اس طرح سے تقسیم کیا ہے کہ کمیونیکیشن کو جب اس کی ڈائکاٹومی کی ہے ہم نے، اس کو باقاعدہ اس کا تجزیہ کیا اور اس کو پر ریسرچ کر کے یہ طے کیا کہ کمیونیکیشن کے 5 پرنسپلز ہوتے ہیں اور 5 پریکٹسز ہوتی ہیں. جو بھی ان 5 پرنسپلز اور 5 پریکٹسز کو سمجھ لے تو اس کے لیے کمیونیکیشن نہایت سہل اور آسان ہو جاتی ہے. آج ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام نکات پر بات کر سکوں. تو سب سے پہلا نقطہ یعنی جو سب سے پہلا پرنسپل ہے کمیونیکیشن کا، چلیں اس سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، آپ اپنے اپنے ڈومین میں کہیں نہ کہیں آپ رہنمائی کرتے ہیں. اگر آپ فیملی کے ہیڈ ہیں تو اپنی خاندان کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کسی سیاسی جماعت میں ہیں، آپ انٹرپرنور ہیں، آپ بزنس اونر ہیں، آپ مینجمنٹ میں ہیں، جہاں بھی ہیں کہیں نہ کہیں آپ رہنمائی کرتے ہیں. اور رہنمائی کے لیے آپ کا اثر و رسوخ ہونا بڑا لازم ہے، کیونکہ لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس. اگر آپ کا اثر و رسوخ نہیں ہے تو پھر آپ ٹہل لگا رہے ہیں، آپ لیڈر نہیں ہیں. اور آپ کا لیڈر ہونے کے لیے بنیادی چیز ہے اثر قائم کرنا. اور اثر و رسوخ کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی شرط ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل مضبوط ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اس کا پہلا پرنسپل بھی ہم اسی طرح سے کہتے ہیں کہ کنیکٹنگ انکریزز یور انفلوئنس ان ایوری سچویشن. جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن اسکل آپ کے اثر و رسوخ کو بڑھاتی ہے. بہتر آپ کمیونیکیٹ کریں گے، بہتر آپ کا اثر و رسوخ ہوگا، اور بہتر اثر و رسوخ ہوگا بہتر رہنما ہوں گے آپ. تو خاص طور پہ یہ پہلا اصول ہے کہ کنیکٹنگ سب سے بڑا اثر قائم کرنے کے لیے بنیادی شرط ہوتی ہے.
اور وہ ہے کمیونیکیشن کو آپ کس طرح کمیونیکیشن کے ذریعے لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں مطلب بہت سی باتیں کہی گئی. ایک ریسرچ کی گئی امریکہ کے تمام صدور جو آج تک گزرے ہیں ان میں سے مطلب ان تمام کا دیکھا گیا, ان کی بایوگرافیز پر غور کیا گیا, اور اس کے بعد ان کا جو مشاہدہ ہوا اس کے مطابق 5 ایسی خوبیاں تھیں لوگوں میں جس کی وجہ سے وہ کامیاب رہے اور وہ صدور ہوئے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلاتی ہے امریکہ, اور اس کے صدر ہونا آبویسلی دنیا کے طاقتور ترین عہدہ ہے. تو اس میں اس نے 5 چیزیں دیکھی. اب وہ 5 چیزیں کیا تھیں, وہ بڑی غور طلب چیز ہے, اور اس پر آپ کو لے کے چلتا ہوں. اگر میں اپنا اسکرین شیئر کر سکوں تو اگر آپ میرا اسکرین شیئر دیکھ سکتے ہیں سجاد خان صاحب. جی جی اسکرین آ رہی ہے. ٹھیک, تو سب سے پہلی چیز جو سے میں نے بتایا کہ کنیکٹنگ انکریزز یور انفلوئنس ان ایوری سچویشن. ہر حال میں آپ کا اثر و رسوخ بڑھاتی ہے اگر آپ کنیکٹ کر جائیں لوگوں سے. کنیکٹ نہیں کرتے, ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا کرائٹیریا آج کے دور میں, جدید دور میں, آپ جاب پر ہیں, آپ لیڈر ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, آگے بڑھنے کا جو نمبر 1 کرائٹیریا ہے آپ کی ایڈوانسمنٹ کا, آپ کے پروموشن کا, آپ کے پروفیشن کا, وہ ہے آپ کی کمیونیکیشن اسکل. کتنا کمیونیکیٹ افیکٹولی. یہ ہارورڈ بزنس اسکول کا ایک تحقیق کے مطابق سب سے نمبر 1 کرائٹیریا قرار دیا گیا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنے اچھے کمیونیکیٹر ہیں. اب اچھا کمیونیکیٹر کیسے ہوا جائے اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 5 دنیا کے جو امریکہ کے تمام صدور کا جب مطالعہ کیا گیا اور ان کی بایوگرافیز کو اور ان کی اسٹڈی کی گئی اور اس کے بعد جو ہوا, تو یہ 5 چیزیں سامنے آئیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی 5 چیزوں میں کیا کیا ہے. پہلا ہے بصیرت یعنی ویژن, یعنی ان کی بصیرت کیسی تھی, سیاسی بصیرت کہہ لیں, اور یعنی وہ ان کا ویژن تھا, وہ دور تک دیکھ سکتے تھے اپنے ذہن سے کہ یہ قوم کہاں تک لے جائی جا سکتی ہے یا کہاں تک وہ رہنمائی کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز تھی پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی, یعنی وہ کتنے عملیت پسند تھے, پریکٹیکل لوگ تھے, وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ پائی گئی وہ تھی کنسنسس بلڈنگ, یعنی وہ لوگوں میں اتفاق رائے کو ڈیولپ کرتے تھے, کنسنسس کریٹ کرتے تھے تاکہ سب لوگ ان کے ویژن سے, ان کے سلوگن سے متفق ہوں. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے کرزما, یعنی ایک شخصیت کا جو کرزما ہوتا ہے وہ. اور 5واں کہ کتنے قابل بھروسہ لوگ تھے. اب اگر ان 5 کو غور سے آپ دیکھیں اور ذرا باریک بینی سے اس کو دیکھ کر ذرا سوچ کے بتائیے, ان 5 میں سے تقریباً ہر چیز ہی بالخصوص 4 تو ڈائریکٹلی کنیکٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیں ویژن جو ہوتا ہے اس سے پہلے پیراگمیٹزم, یعنی کتنا پریکٹیکل ہیں آپ, لوگ آپ کو پہلے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے خود بخود جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ اتفاق رائے ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے لوگوں سے, آپ کو انہیں قائل کرنا پڑتا ہے, آپ کو انہیں سمجھانا اور سکھانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کیوں کیا جا رہا ہے. پھر کرزما تو بہرحال کرزما ہے, کہتے ہیں نا جہاں جہاں کرزمیٹک لیڈرز ہوتے ہیں لوگ ان کے گرد خود آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ لوگ ان کی طرف آنے لگتے ہیں. اور پھر جب آپ پر بھروسہ ہو جائے لوگوں کا کہ آپ قابل اعتبار ہیں, قابل بھروسہ ہیں, لوگ خود بخود آپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو کنیکٹ ہونا کتنا لازم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ بھی تو ایک بڑا اہم ہے. اگر آپ ایک لیڈر ہیں یا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو اپنا اسسمنٹ اگر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کنیکٹنگ سگنلز ایسے کیا ہیں کہ مجھے یعنی لوگ بھی آپ کو فیل کر سکیں اور آپ خود بھی اپنا تجزیہ کر سکیں, تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اپنے خول سے باہر آ کر
لوگوں کے قریب ہونا ہوتا ہے، اور وہ کس طرح ہو سکتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا. تو چلیں میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلی چیز لوگوں کو بنا طلب کیے ان کی تعریف کی جائے. یعنی کچھ لوگ تو ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں نا جو بار بار یہ جتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یار آپ نے میری تعریف نہیں کی. لیکن آپ اگر کسی کے بغیر پوچھے اگر کسی کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خود بخود وہ شخص آپ کے قریب ہونے لگتا ہے، یا اس کے دل میں آپ کا احترام اور آپ کی عزت کا ظاہرہ بڑھنے لگتی ہے اور کنیکٹ ہونے لگتا ہے. پھر اوپننیس، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب تک آپ کھل کر بات نہیں کریں گے لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنی باتوں کو راز بنانے کی غیر ضروری وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑا سا ان سے اکھڑ جاتے ہیں، دور ہونے لگتے ہیں. تو اوپننیس ضرور لائیے. پھر زیادہ کمیونیکیشن آپ ان سے جب کریں گے تو وہ آسان ہوگا آپ کے لیے بھی اپنا اظہار کرنے کا، جو بھی آپ ان سے اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے بھی آسان ہوگا آپ کو سمجھنے کا تاکہ آپ سے قریب تر آ سکیں. پھر ان کو انجوائیبل ایکسپیرینسز دیجیے. یعنی جب وہ آپ کے گرد ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے بات کر رہے ہوں تو ایک اچھا تجربہ ہو ان کا، انہیں برے تجربے سے نہ گزرنا پڑے آپ کے ساتھ بیٹھ کر. پھر ایک ایموشنل بانڈنیس ہونی چاہیے آپ کے ساتھ، کیونکہ جب تک آپ جذباتی طور پر لوگوں سے اٹیچ نہیں کریں گے، بانڈنگ نہیں ہوگی، لوگ آپ کو پھر زیادہ قریب نہیں آئیں گے، وہ آپ سے پھر دور بھاگنے لگیں گے. تو کوشش کیجئے کہ جذبات کو ساتھ رکھ کر ان کے اور امپیتھائز کریں ان کے ساتھ انہی کے انداز سے بات کریں، انہی کے انداز سے آگے لے کے چلیں. پھر سب سے بڑی چیز ہے پازیٹیو سینرجی. اب سینرجی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا انگریزی میں، یہ دو لفظوں کا مخفف ہے. یعنی سنکرونائز کرنا کس چیز کو؟ انرجی کو، سینرجی. ٹھیک ہے، یعنی توانائی کو توانائی سے جوڑنے کا نام ہے سینرجی. اب پازیٹیو توانائی کو پازیٹیو توانائی سے جوڑ دیجئے، آپ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، آپ کنیکٹ کر جائیں گے لوگوں سے. یعنی آپ کی بیٹریز ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی. کیونکہ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے جڑ جائیے. اب وہ سینرجی کیسے کریٹ ہوگی آگے چل کے میں بات کروں گا. اسی طرح وہ انرجی اور وہ سنکرونائز کرنے والی انرجی کو گرو کیجیے اپنے اندر، اور عادت ڈالیے کہ لوگ آپ کی اس انرجی کو فیل کر سکیں. یعنی آپ انرجیٹک نظر آئیں، آپ انتھوزیاسٹ ہوں جو بھی کام کرتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے کنیکٹ کرنے کی اور محبت، وہ ہے انکنڈیشنل لو. لوگوں سے پیار کرنا سیکھیں. جب آپ لوگوں سے پیار ہی نہیں کریں گے تو لوگ آپ سے پیار نہیں کریں گے. یہ قدرت کا ایک ایسا عمل ہے جو ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں سے پیار کریں گے لوگ آپ سے پیار کریں گے، وہ خود بخود آپ سے جڑ جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جس کو آپ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے. مجھے ایک اس سلسلے میں ایک کہانی یاد آتی ہے امریکہ کے بہت مشہور، امریکہ کی ریاست ٹیکسس جس کا بارڈر میکسیکو سے لگا ہوا ہے، اور وہ اسپینش آبادی ہے وہاں بہت بڑی. تو وہ اسی طرح جیسے پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر طویل طویل ہمارے یہاں بڑی سرحدیں ہیں، اور سرحدوں کے ایک طرف آدھی فیملی رہتی ہے، دوسری طرف آدھی فیملی. لوگ ایسے ہی آتے جاتے ہیں کبھی کبھی کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن گو کے رینجرز ہماری بھی اور وہاں بھی وہاں گھومتی رہتی. تو وہاں سے ایک ڈاکو تھا جو میکسیکو سے آ جاتا تھا چند مہینوں میں ایک بار، اور آ کر وہ کوئی بینک وینک لوٹتا تھا اور اس کے بعد وہ بارڈر کراس کر لیتا تھا، پکڑا نہیں جاتا تھا. اور یہ رینجرز کو پتا تھا کہ یہ ڈاکو آ جاتا ہے اچانک، تو وہ اس کے تلاش میں تھے بڑے عرصے سے، اور اس کا نام تھا ہورے راڈریگز اس کا نام تھا. تو وہ ہورے راڈریگز جو ہے وہ آتا تھا، بینکوں کو لوٹتا تھا، چلے جاتا تھا. تو ایک بار وہ جو رینجر کا آفیسر تھا اس کو پتہ چلا کہ وہ آیا ہوا ہے.
اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ یہ فلاں گاؤں میں جو بارڈر پہ گاؤں ہے ادھر جاتا ہے اور وہاں پر ایک بار ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ سارے اسپینش تھے آپس میں اور اس کے دوست ہیں، وہاں آتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہیں رہتا ہے اور وہیں سے نکل جاتا ہے۔ یہ ان کی جاسوسوں نے انہیں بتایا ہوا تھا۔ تو اچانک اسے اطلاع ملی تو اس نے تیار ہوا، اپنے اسلحہ وسلح لیا اور وہ جا کے اس بار پہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے گن نکالی اور اس سے کہا کہ راڈریگس، مجھے پتا ہے کہ تم راڈریگس ہو اور تم بینکوں کو لوٹتے ہو اور تم یہاں سے آ کر بینکوں کو لوٹ کر بھاگ جاتے ہو، تو میں تمہیں 40 سیکنڈ دیتا ہوں، صحیح صحیح بتا دو سارا پیسہ کہاں ہے، ورنہ میں تمہارا بھیجا اڑا دوں گا گولی سے۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا کہ ہارے راڈریگس کو انگریزی نہیں آتی تھی، تو وہ جو کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے بندوق تانی ہوئی ہے، اتنے بڑے بیج لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی ہے بہت بڑا تگڑا آفیسر ہے کہ اب یہاں سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ اس نے فوراً کچھ بولنا شروع کیا اسپینش میں۔ تو اب وہ شومیہ قسمت، اس آفیسر کو اسپینش نہیں آتی تھی، وہ امریکن رینجر کا بندہ تھا۔ تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، وہ اس نے فوراً جمپ کیا، اس نے کہا ایکسکیوز می آفیسر، ایکسکیوز می راڈریگس، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا انٹرپریٹر یا ٹرانسلیٹر بن جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اسپینش بھی آتی ہے اور انگریزی بھی۔ تو راڈریگس نے کہا ہاں 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 بالکل بنو، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ گولی مار دے گا ورنہ۔ اس نے کہا اس کو جا کے بتاؤ کہ جتنا بھی میں نے بینک لوٹے تھے، میں ایک پیسہ بھی میکسیکو ابھی تک نہیں لے گیا ہوں، بلکہ اسی گاؤں کے باہر جو 5واں درخت لگا ہے اس سے آگے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے میں نے وہ سارا پیسہ دبایا ہوا ہے، اور آپ جا کے واپس لے سکتے ہیں، لیکن مجھے گولی نہ ماری۔ تو بچہ بڑا نے آرام سے مڑ کر اس نے آفیسر سے کہا کہ آفیسر، راڈریگس کہہ رہا ہے کہ میں ایک بہادر آدمی ہوں، میں مرنا پسند کروں گا لیکن یہ نہیں بتاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ بیچارہ مارا گیا، کیونکہ اب اس بچے کو خزانے کا پتا تھا، اس نے وہ سن لیا تھا۔ اب یہاں پر مسئلہ دیکھیے کہ وہ اس راڈریگس کی بیچارے کی موت صرف اس لیے ہوئی کہ وہ کنیکٹ نہیں کر سکا، ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ کنیکٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، یعنی اگر کمیونیکیٹ پراپر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے اس کے انجام۔ تو یہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں۔ اب اس میں کیا ہے کہ جب ایوری ون، جب ہم ہر حال میں کنیکشن، ہمارا انفلوئنس تو بڑھاتی ہے اور یہی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اب دیکھیں نا، دوسرا جو اس کا نقطہ ہے میں اس پر لے کے چلتا ہوں کہ جیسے لیڈرشپ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ لیڈرشپ از آل اباؤٹ ادرس، اسی طرح کمیونیکیشن از آل اباؤٹ ادرس ٹو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہوتی جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں اگر آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں آپ کے لیے کروں، تاکہ آپ کو وہ اس طرح سے کروں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ ہی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کنیکٹ کیسے کروں گا آپ سے؟ ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ الجھ جاتے ہیں ثقیل لفظوں میں، اور وہ عجیب جملے کہتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ ہی نہ آئے، یا وہ ازیوم کرنے لگتے ہیں کہ سب سمجھ لیں گے، وہ اپنے مطلب فلاسفیکل گفتگو میں چلے جاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف کنورسیشن پتہ چلتا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار یہ کیا بول رہا تھا، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو اب مجھے بتائیے کہیں کنیکشن ہے یا؟ آبویسلی نہیں ہے۔ تو جب کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی زبان اور لوگوں کے انداز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ انہیں کس طرح سے بولنا ہے اور کیسے، کس وقت، کس طرح سے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ چونکہ یہ نہیں سمجھ پاتے تو اسی لیے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو۔ اور وہیں پہ جیسے ایک بہت مشہور ٹرینر تھے، کوچ تھے دنیا کے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں سیلز کے سب سے بڑے گرو کہتا ہوں میں انہیں۔ اتفاق ہے میری زندگی کا کہ میں نے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا آج سے 18-20 سال پہلے۔ ان کا نام تھا زگ زیگلر، حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، چلے گئے اس دنیا سے۔ تو وہ ان کا ایک قول ہے بڑا مشہور کہ اگر آپ دوسروں کو زیادہ اتنی مدد کر دیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں تو خود بخود آپ دیکھیں آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے، کیونکہ وہ سب آپ کی مدد کرنے پہ تل جائیں گے اور آپ کو مدد کریں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان کے معاملات کے لیے مدد کیجیے تاکہ آپ کی مدد خود بخود ڈیولپ ہو جائے۔ اب
یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے. اب لوگوں کو میں تھوڑا سا سمجھاتا چلوں. کمیونیکیشن کی ایک بنیادی چیز ہے جو عام لوگ نہیں شاید غور کرتے. دیکھیے کمیونیکیشن میں لفظوں کا جو عمل دخل ہے وہ ایک تحقیق کے مطابق باقاعدہ ایک ریسرچ کی گئی ہے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے، اور اسے مستند قرار دیا باقی تمام یونیورسٹی نے، کہ لفظوں کا عمل دخل صرف 8% ہوتا ہے. 37% ٹونالٹی ہوتی ہے، یعنی آپ کے بولنے کا انداز، اور بقیہ 55% آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. کیونکہ آج کل لوگ بڑے ویژول ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے کم ہیں اور پڑھتے تو آج کل ہے ہی نہیں لوگ. بہرحال یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب سب سے کامیاب میڈیا بن چکا ہے، کیونکہ لوگ اب زحمت ہی نہیں کرتے کہ گوگل پہ کھول کے میں پڑھوں اس کو. وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھ لو، کام ختم، دیکھ لو، کیونکہ ہم ویژول ہیں. تو آپ کی باڈی لینگویج وہ دیکھ سکتے ہیں، دے کین سی تھرو یو. ٹھیک ہے، اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی ٹون آف دا وائس سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں. لیکن لفظوں کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے، صرف 8% ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ لفظوں کو نہ کہا جائے، یہ نہیں کہہ رہا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ لفظ اچھے نہیں ہونے چاہیے، لیکن لفظ مشکل نہیں ہو، ثقیل نہ، آسان ہو اور قابل فہم ہو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ آسانی سے اسے سمجھ سکیں. تو اس سے کیا ہے کہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوگا، اور جب کمیونیکیشن کلیئر ہوگی، کلیئرٹی آئے گی، وہ خود بخود آپ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب سب سے ہر آدمی جب اسٹارٹ کرتا ہے، جیسے اب پبلک اسپیکنگ سے میرا تعلق ہے، اور بے شمار جو دوست یہاں دیکھ رہے ہیں وہ سارے بھی میرے نزدیک اسپیکر ہی ہوں گے، کوچز ہوں گے، ٹرینرز ہوں گے، یا کم از کم اس میں شوق رکھتے ہیں ان تمام شعبوں کا. تو وہ کیا ہے کہ ہر اسپیکر جب شروع ہوا تھا تو وہ ایک برا اسپیکر تھا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ سب سیکھتے ہیں، لرنیبل اسکل ہے. میں نے کہا نا، رالف والڈو ایمرسن نے جیسے خود کہا ہے کہ آل گریٹ اسپیکرز ور بیڈ اسپیکرز فرسٹ. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ all these masters were disasters at some point. ٹھیک ہے، تو لوگ اب فنش پروڈکٹ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں یار یہ کتنا اچھا بولنے والا ہے، ہم ایسا کیسے بولیں گے، ہم کیسے لوگوں سے کنیکٹ کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس اسکل کو سیکھ لیں اور سیکھنے کی جستجو رکھیں. ٹھیک ہے، تو اب لیکن یہ ہے کہ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہم لوگ بڑے سیلف کانشیس لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے لیے کہ یار میں جو بات کر رہا ہوں، تو میں اگر لیڈر ہوں تو لوگ میرے ویژن کو سمجھیں، میری بات کو سمجھیں، اور میری بات ان کی سمجھ میں آنی چاہیے اور خود فالو کریں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لیڈرشپ ہو یا کمیونیکیشن ہو، یہ آپ کے لیے نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر انسان، مطلب ہر اچھا لیڈر کبھی شروع جب ہوتا ہے تو یہ غلطی ہوتی ہے. مجھ سے بھی بہت ساری کا میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، میں اپنے طور پہ ایزیوم کر رہا ہوں. لیکن جب زگ زیگلر کو میں نے دیکھا اور ان سے یہ سنا، اور پھر میں نے اور بہت سے اسپیکر سے ملا اور ان سے بات کی، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دس از آل اباؤٹ ادرس. تو مجھے ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خود ہی سمجھ لیں گے. میں انہیں کوشش کر کے آسان سے آسان تر کروں، اپنے طور پہ، اپنے پوائنٹ آف ویو سے میں نہ سوچوں، بلکہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں. اب کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ اب لوگ کیوں یہ برائی آتی ہے؟ پہلے تو یہ اس پر بات کر لیتے ہیں کہ وائی پیپل فوکسڈ آن themselves rather than others. یعنی وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جو وہ اپنی ذات پر زیادہ مرکوز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور دوسروں پہ نہیں. تو اس کی کچھ 3 چیزیں اس کے بارے میں کہی گئی ہیں. تو سب سے بڑا فیکٹر تو ہے وہ میچورٹی. میچور ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یا پھر وہ اسی وجہ سے انسیکیورڈ بھی ہوتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ دوسروں کو وہ اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. لیکن یہ ان کی میچورٹی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے برے کنیکٹر ہوتے ہیں، برے اسپیکر بھی کہہ سکتا ہوں، برے ٹرینر ہوں گے، برے کوچ ہوں گے، جو بھی پیشہ ہے. ایون وہ برے مینیجر بھی کہلائیں گے، کیونکہ وہ لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے اور نہ کنیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسرا بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایگو ہوتا ہے. میں
می، مطلب میں یعنی ہر چیز اتنی کھول کر کیوں بتاؤں، انہیں خود سمجھ لینی چاہیے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، لوگ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کی توقع کے مطابق لوگ ذہنی طور پر وہاں نہیں ہیں. آپ کمیونیکیٹر ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ مینیج کر رہے ہیں، آپ انٹرپرنور ہیں، آپ بزنس اونر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ یہ نہ توقع رکھیں کہ وہ سارے جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت وہ سب بھی اتنے ہی ذہین یا اسی ذہنی سطح پر دیکھ رہے ہوں گے چیزوں کو. ہو سکتا ہے مجھ سے کئی گنا ذہین بھی ہوں، لیکن اس وقت وہ جو غیر متوقع، مطلب اگر میں کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل رہی ہے تو وہ اس کو ریسیو نہیں کر پا رہے ہوں شاید. تو یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ جیسے کیلون ملر ایک بہت بڑے اسپیکر اور کوچ تھے، اور وہ انہوں نے خاصی کتابیں لکھی ہیں پبلک اسپیکنگ پہ اور کمیونیکیشن پہ. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہونی چاہیے، یعنی امیچیورٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میچیورٹی ہونی چاہیے. آپ اگر ایک اچھے میچیور انسان ہیں تو امیچیورٹی سے باہر آئیں، آپ میچیور ہو کر سوچیں کہ یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں. تو مجھے سیلفشنس سے باہر آ کے سیلف لیس ہونا ہو. ہم سیلفش ہو کے سینٹر ایگو سینٹرک ہو جاتے ہیں، خود اپنے آپ کو مرکز بنا لیتے ہیں کہ یہ گفتگو چونکہ میں کر رہا ہوں تو میں اس کا مرکز ہوں. نہیں، میں نہیں ہوں، یہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. آپ میرا آڈینس ہیں، آپ میرے ٹارگیٹ ہیں، آپ میرا نقطہ ارتکاز ہے، نہ کہ میں آپ کا ہوں. اب 3 چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ آتی ہیں، یاد رکھیے. جب کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی بات چیت کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے جو بھی آپ کرتے ہیں ایز اے لیڈر عمل، تو 3 سوال لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ ہوتے ہیں، چاہے آپ سے وہ کہیں یا نہ کہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے بحیثیت ایک اچھے کمیونیکیٹر کے، بحیثیت ایک اچھے لیڈر کے، آپ کو اس کا خیال رکھیں. تو پہلا سوال ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ڈو یو کیئر فار می؟ کیا آپ میری پرواہ کرتے ہیں؟ اتنا بڑی باتیں کر رہے ہیں، ڈو یو کیئر فار می؟ آپ میری پرواہ کرتے ہیں؟ پھر دوسرا سوال ان کے ذہن میں آتا ہے، کین یو ہیلپ می؟ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری اعانت کر سکتے ہیں، ہماری معاونت کر سکتے ہیں کچھ؟ مطلب وہ ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں. اور تیسرا اور آخری سوال ہوتا ہے کہ کین آئی ٹرسٹ یو؟ کیا میں آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کیا آپ قابل بھروسہ ہیں، قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کو میں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے جن سے وقت میں بیان کرنا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کو اس کو کور کر دوں. اب یہ جیسے 5 چیزیں میں نے، آپ دیکھ سکتے ہیں میری سلائڈ پہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ 5 بڑے اہم ستون ہوتے ہیں کنیکٹنگ، کیسے کنیکٹ کرنا چاہیے. تو نمبر 1 کیا ہے؟ ریلیشن شپ کو قائم کرنا. جیسے میں نے ابھی تھوڑا پہلے کہا تھا سینرجی، یعنی سینرجی 2 لفظوں کا مرکب ہے جیسے میں نے بتایا انگریزی میں، یعنی سنکرونائز انرجی، توانائی کو جوڑنے کا نام سینرجی ہے. اب توانائی، کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو جو بھی ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے وہ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں جاتا ہے، تو وہاں سے فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ فیلنگ بہرحال ہوتی ہے. تو فیلنگ جو ہوتی ہے وہ پھر ہم سے سرزد کرا رہی ہوتی ہے جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے زبان سے ہو رہا ہو، چاہے ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا ہو، یا ہمارے چہرے پر نظر آ رہا ہو. وہ ایموشنز نظر آنے لگتے ہیں، جیسے آپ خوش ہیں، آپ غصے میں ہیں، آپ کی آواز اونچی ہو رہی ہے، نیچی ہو رہی ہے، یہ سارے ایموشنز کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ ایموشن کا جو لفظ ہے وہ بھی انرجی ان موشن، یعنی انرجی موشن میں آتی ہے. تو جب آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں ایز اے کمیونیکیٹر، ایز اے اسپیکر، ایز این آریٹر، تو کیا ہے کہ وہ انرجی ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں تک جا کے ان کی انرجی سے کنیکٹ کرے، سینرجائز کرے. ٹھیک ہے. اب لوگ بڑے خوش ہو کر جذبات میں آپ کو سننے آئے ہیں، اور آپ جتنا لوور ڈاؤن کر کے بات کریں گے تو کیا آپ ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ You have to have that energy. You have to have same feelings like they do. وہ آپ
کے بارے میں جو فیلنگ رکھتے ہیں آپ کو بھی اسی فیلنگ کا حساب رکھ کے اندازے سے بات کرنی ہوگی. پھر دوسری بڑی چیز ہے انسائٹس. ہمارے یہاں لوگ آ کر اتھینٹیکیشن ہوتی نہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہوتی، وہ صرف ادھر ادھر سے کسی سے سن لیا اور آ کر وہ جی بڑی خبر لایا ہوں میں آپ کے لیے، نہ اس کو ویریفائی کیا ہے، نہ انہیں جسٹیفائی کرنا آتا ہے. تو وہ جھوٹ کو سچ آپ نہیں بنا سکتے. ہو سکتا ہے وقتی طور پہ آپ نے لوگوں کو بھٹکا دیا ہو، برگلا دیا ہو، لیکن کیا ہے کہ جب وہ سچ سامنے آئے گا تو آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی ان کی نظر میں. تو انسائٹ ضروری ہے کہ پہلے آپ تحقیق کریں، خود سیکھیں، خود سمجھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کا اظہار کریں، بالخصوص ایز اے لیڈر، ایز اے کمیونیکیٹر، یا وہ اس پر بات کریں. جو چیز آپ کو جس کے بارے میں نہیں معلوم، خاموشی اختیار کر لیں بہتر. پھر سکسیس. دیکھیں سکسیس بھی اگین بڑی جسے کہتے ہیں کنٹیجیس چیز ہوتی ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی آپ کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے لگتی ہیں خود بخود، کہ یار یہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اگر یہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں تو کچھ وزن ہوگا ہی. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہی جو میں نے 5 صدور کے بارے میں بتایا امریکنز، تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرزما جیسے کہتے ہیں، کرزما کہاں سے نظر آتا ہے؟ سکسیسفل لوگوں میں خود بخود ایک کرزما کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک میگنیٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کہ یار یہ بڑا کامیاب آدمی ہے، اس کے ساتھ اگر میں بیٹھوں گا تو شاید میں بھی کچھ سیکھ لوں گا، ان کی باتوں کو اگر میں غور سے سنوں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا. تو یہ کنیکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا خوبصورت فیکٹر ہوتا ہے. تو سکسیس، اپنی سکسیس کو لیکن بریگنگ نہیں کریں، سکسیس کو بطور سبق لوگوں کو ضرور سنائیے، لیکن ایگوسٹک نہ ہو اور یہ ظاہر کرنے کی، اپنی کامیابیوں کو جتانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ انہیں بتانے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں لوگ جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں تمہیں پتا ہے نہیں. اوکے، آپ who cares whatever you are I don't care. لیکن اگر میں بتاؤں کہ یار دیکھیں میں نے ایسا کیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی یہ کام کر جائے، کیوں نہیں کرتے. تو یہ ایک الگ انداز ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو کنیکٹ کرنے کے لیے جتائیں نہیں، بتائیں. ٹھیک ہے، کامیابیوں کو. پھر ایبلٹی. آپ میں ایبلٹی کیا ہے؟ ہمارے یہاں مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ایبلٹی کو لوگ بڑا غلط لیتے ہیں. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، سر مجھ میں یہ ایبلٹی ہے، مجھ میں وہ ایبلٹی ہے، مجھ میں یہ ایبلٹی ہے. وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ مطلب ان کی ایبلٹیاں ختم نہیں ہوتی. تو میں ہنس کر کہتا ہوں کہ دیکھیں بات سنیں، your ability without dependability, responsibility or dependability is a liability. کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ رسپانسبل نہیں ہیں، آپ ڈپینڈیبل نہیں ہیں، آپ پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کی ایبلٹی کسی کے کیا کام؟ تو آپ اپنی ایبلٹی کو ایکسپوز تو کریں، لیکن اس کو پازیٹیولی کریں. مطلب یہ انہیں اندازہ ہو کہ اگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کچھ کمیونیکیشن کے متعلق، تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مجھے کمیونیکیشن آتی بھی ہے کیا، میں خود بھی سکسیس میں اس مرحلے سے گزرا ہوں جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں اتنی آسان اور سہل انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. یہ ساری چیزیں وہی فیکٹر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہی بات ہے کہ یہ بتائیے تاکہ لوگ اس سے سیکھ سکیں اور آپ سے کنیکٹ ہوں. بولنے سے بات نہیں. دیکھیں انگریزی کے 2 لفظ ہیں، ایک کہلاتا ہے لسننگ، ایک کہلاتا ہے ہیئرنگ. ہمارے ہیئرنگ کا مسئلہ تو سب کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ شور سنائی دے رہا ہے کانوں میں. لسن بہت کم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے وہ کنیکٹ نہیں کرتے. کیونکہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت آپ کے ذہن میں اگلا سوال چل رہا ہے کہ یار میں ڈاکٹر صاحب سے دوسرا سوال کیا کروں، یا آپ کا ذہن کہیں اور ہے. تو آپ بیسیکلی میری آواز تو سن رہے ہیں لیکن اسے ریسیو نہیں کر رہے، لسن نہیں کر رہے. لسننگ میں ریسیونگ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. توجہ سے سننا ہی تو سب سے بڑا فن ہے. ٹھیک ہے، تب آپ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے. اسی طرح آپ آخری جو نقطہ اس میں بتاتا ہے وہ ہے سیکریفائس. میں نے کہا نا کنیکٹنگ از آل اباؤٹ ادرس، کمیونیکیشن از آل اباؤٹ ادرس. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے ہے. آپ کتنی قربانی دیتے ہیں. دیکھیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے کچھ کر سکیں. آپ یہ میں وہی بات ہے کہ سیلف لیس ہونا پڑتا ہے، سیلفش نہیں. آپ اپنے لیے دوسروں کے لیے اچھا سوچیں اور ان کے لیے کوئی ذہن میں آپ کے ایک واضح
شکل ہونی چاہیے. اب کیوں کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے؟ میں نے کہا یہ تو بہت لمبا سبجیکٹ ہے، جس کی 5 پریکٹسز ہیں، 5 پرنسپلز ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کی. تو میں اتنے چھوٹے سے وقت میں تو نہیں بتاؤں گا یہ تمام، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں ایک ایک پرنسپل پر تقریباً میرے جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ٹریننگ صرف ایک پرنسپل پہ، جس پہ ہم انٹریکٹ بھی کرتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے سوال جواب میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک میکس ڈیپری کا جو کوڈ ہے، میں نے اس لیے لکھا ہے کہ دیر میں بی نو سنگل تھنگ مور امپورٹنٹ ان our efforts to achieve meaningful work and fulfilling relationships than to learn to practice the art of communication. دنیا میں اس سے بڑا کوئی فن نہیں ہے لوگوں سے کنیکٹ کرنے کا. دنیا کے ایک بہت امیر ترین آدمی 1930 کی دہائی میں، 20 اور 30 کی دہائی میں، دنیا کے امیر ترین آدمی جن کا نام ہے راکفیلر. راکفیلر کی دولت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا لیں کہ اگر آج کے دور کے ایلان مسک، جیک ما اور یہ جتنے 3-4 کو جمع کر کے اگر کلیکٹیولی کر لیں تو ان سے زیادہ اکیلے کی ان کی دولت نہیں. یعنی وہ اتنے امیر ترین آدمی تھے. تو انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ اگر دنیا میں مجھے اگر سب سے زیادہ اگر کسی کو پیسے دینے پڑیں، قیمت ادا کرنی پڑے، اور اپنے پاس ہائر کرنے کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ مجھے دینی پڑے، تو میں اس شخص کو دوں گا جو کمیونیکیٹر. یعنی اتنی اہمیت تھی. وہ کھرب پتی آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ سب سے مہنگی اگر کوئی امپلائی میں رکھ سکتا ہوں تو وہ ہو جو بہترین کمیونیکیٹر، اور پھر ان کے پاس دنیا کے بہترین کمیونیکیٹرز نے کام کیا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کنیکٹ کرنا کتنا لازم ہوتا ہے. اسی کے بعد میں جیسے دنیا کے آج کے دور کے انتہائی امیر ترین انسان کہلاتے ہیں وہ بھی اسٹاک ایکسچینج اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے وارن بفے، جن کے دم سے وال اسٹریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے. تو وارن بفے ایک بہت ہی انتہائی مصروف آدمی ہے، اور آبویسلی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس زمانے میں ایک خاتون صحافی تھیں جو بعد میں بہت بڑی کمپنی کی CEO ہیں، کرسٹین. تو انہوں نے ان سے انٹرویو کا ٹائم لیا. بڑی مشکل ہوتی تھی ان سے ٹائم لینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں 10 منٹ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. ان کی سیکرٹریز نے، مطلب وہ خود تو نہیں کہتے تھے. تو 10 منٹ کا وقت ملا انہیں. تو وہ خاتون نے پہلے، ظاہر ہے وہ 10 منٹ وارن بفے سے ملنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے کہ میں 10 منٹ کا انٹرویو کروں گی، کوئکلی چند سوالات بناؤں گی. لیکن اس سے پہلے انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ وارن بفے کے بارے میں. تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی پسندیدہ مشروب میں جو ہے وہ کوکو کولا کمپنی کی ہے. اور پھر انہوں نے ان کو ریسرچ کیا تو پتہ چلا کوکو کولا کے شیئرز بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، اور تقریباً 12 یا 13 ملین کا وہ انویسٹمنٹ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا لازماً جب اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ اسی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ بھی ضرور انہیں پسند تو رہی ہوگی، تبھی تو انہوں نے اتنا انویسٹ کر دیا. تو وہ کرسٹین نے جا کے وہاں سے ایک چیری کوک کا کین لیا اور وہ انٹرویو کرنے وہاں چلی گئی. جب پہنچی تو 10 منٹ ان کے شروع ہوئے. تو یہ آ کے بیٹھی اور اس نے کہا مسٹر وارن مجھے پتا ہے I got only 10 minutes so let's start with your favorite drink. وارن بفے نے دیکھا، اس نے کہا واو. اور پھر بڑے آرام سے اس نے کہا کہ دنیا میں آج تک ایسا کسی نے مجھ سے انٹرویو نہیں کیا جنہوں نے مجھے اپنا فیوریٹ بیوریج میرے کو پیش کیا اور شروع کیا. تو لیڈی you have as much time as you want. کہا وہ 10 منٹ وہ 1.5 گھنٹے میں بدل گیا انٹرویو. کیا ہے کہ اس نے کنیکٹ کیا اس سے. It's all about others. تو آپ کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا پہلے، اور جب آپ اس نے سمجھ لیا تو اس نے ایک اسٹوپڈ $1 کے کین سے 1.5 گھنٹہ وارن بفے کا. آپ سوچیے کہ وہ وارن بفے کو لوگ $1,00,000 دینے کو تیار ہیں اگر وہ 1 گھنٹہ ان سے باتیں کر لے، لیکن اس نے $1 کے کین میں وہ ٹائم لے لیا. تو یہ ہوتا ہے پاور آف کنیکٹنگ.
अब influences is not about impressing people, it is all about connecting with them. जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, हम लोग जो है ना वो जताने के लिए करते हैं, लेकिन जताने के लिए नहीं, बताने के लिए किया करें। जब भी आप अपने बारे में भी अगर कुछ बताना चाहते हैं, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, तो उन्हें इम्प्रेस ना करें बल्कि उनसे कनेक्ट करें, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट अदर्स। तो ये कनेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है, तो वो उसका अगला मरहला होता है कि हमें कॉमन ग्राउंड इज द पॉइंट वेयर एवरीवन एल्स नीड्स बिलीफ एंड वैल्यूज एंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब उसकी जैसे सबसे बड़ी चीज है, हमें कॉमन ग्राउंड को पता करना होता है कि ये पहला, जैसे मैंने पहले 2 प्रिंसिपल आपको बताएं, ये पहला प्रैक्टिस है जो आपको करनी चाहिए कि जब भी आप किसी से नए आदमी से मिले, कोशिश करें कि मेरे और उनके दरमियान कोई कॉमन ग्राउंड तो हो ना, जिस पर हम बात को आगे बढ़ा सकें। अब जैसे लोग जाते हैं नेटवर्किंग के इवेंट्स में, अब मैं आया, चूंकि सारे अजनबी हैं मेरे लिए और मैं उनके लिए, अब मैं आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सज्जाद खान मेरा नाम, डॉक्टर फाज है, आपने कहा मेरा नाम कोच सज्जाद खान है, बस बात खत्म। हमारे दरमियान कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा, नाम बताना तो काफी नहीं है, उससे तो कोई बिजनेस डेवलप नहीं होगा आगे जाके। तो वो कनेक्ट कैसे करना है, ये वही वाली बात है। तो हमें पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढने होते हैं। अब कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत जरूरी होते हैं। अब उसमें कुछ भी हो सकते हैं, मसलन अगर मैं चूंकि प्रदेश में रहता हूं तो मैं सबसे पहले, अरे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, और नहीं मैं पाकिस्तान से। अच्छा पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? ओ भाई मैं सुबह पंजाब से। अच्छा पंजाब में किस शहर से हैं? यानी आप थोड़ा सा डिगिंग कर रहे हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं ना, तो वो बताते चले जाएंगे और फिर एक वक्त आएगा कि आप उनसे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉमन ग्राउंड, जैसे हमारी आम उर्दू में कहते हैं ना, डाकखाना मिला लेते हैं यानी जो मजाकतन हम कहते हैं कि एक दूसरे से डाकखाना मिला लीजिए आप ना। अब तो जब आप उनसे कॉमन ग्राउंड जब आपके बन जाएंगे तो फिर बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको अब उनके बिलीफ्स का भी पता होगा, वैल्यूज का भी। जैसे अब आप, अगर आपको पता चल जाए ये फलां शहर या फलां मुल्क का आदमी है, तो आपको एक तो मजहब का पता चल जाता है उसका फौरन, कि मोस्ट प्रोबेबली ही इज अ मुस्लिम, ही इज अ सिख, ही इज अ हिंदू, ही इज अ क्रिश्चियन, करेक्ट। तो उसमें आसानी होती है ना अब आपको बात करने में, कि आप किसी कोई ऐसी चीज ऑफेंसिव नहीं कहते एक दूसरे को। फिर वैल्यूज का पता चल जाता है कि यार ये फलां इलाके का आदमी है तो किस किस्म का होगा, उसकी वैल्यूज क्या है, उसका ख्याल रखते हैं आप। तो कॉमन ग्राउंड को अब हमारे यहाँ मतलब लोग जो है ना वो आते हैं और वो मैं में लगे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि दूसरे का क्या मतलब, कोई इंटरेस्ट है भी या नहीं है, कोई बात बन भी रही है, कुछ जुड़ भी रहे हैं आप जहनी तौर पे, यानी बस वो लगे होते हैं। तो इस तरह से तो हमेशा जैसे नेटवर्किंग की मैं जिक्र कर रहा था, तो मैं अपना एक फार्मूला है जैसे जो सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिस पर मैं अपना एक ट्रेनिंग करता हूँ, तो उसका मैंने एक एक्रोनिम बनाया हुआ है, फॉर्म, FORM। अगर मैं आपसे मिला हूँ, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं, तो मैं पहला लफ्ज है एफ का मतलब मैं पूछना शुरू कर दूंगा आपकी फैमिली से मुताल्लिक चीजें, आपकी, मेरी नहीं, कि आप यहाँ रहते हैं, हाँ जी, आप फैमिली के साथ रहते हैं, अच्छा अच्छा, तो क्या बच्चे हैं या वालिदैन हैं? जी बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं? अब आप जब किसी से लोग उनके बच्चों के बारे में पूछें तो वो कितना इंथुजियास्ट होकर बताएगा, हाँ माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, एक जो है इस वक्त मेडिकल कॉलेज में है, कभी स्कूल में पढ़ रहा है, ये सब बात। देखें यहाँ आप मेरी अपनी बात नहीं कर रहे, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसी तरह उनके फैमिली के चंद सवालात करेंगे तो वो और आप में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी। फिर आप, अगला अल्फाबेट है O, मीन्स आपका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं? आपने कहा जी मैं IT में हूँ, आपने कहा कि जी मैं डॉक्टर हूँ, किस किस्म के डॉक्टर हैं? जी मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मैं बड़ा सीनियर है। अच्छा अच्छा, ये रेडियोलॉजी, ये तो आपने कहाँ से तालीम हासिल की? ओ जी मैं लंदन गया, अमेरिका गया, ये गया। अब आप किसके मुतालिक बात करें? उन्हीं के। तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे ना अपने बारे में बताने में, क्योंकि आप मैं नहीं कर रहे हैं, आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा है। फिर तीसरा लफ्ज है R, जो है अबाउट रिक्रिएशन। अच्छा तो और आप मतलब आपके क्या मशागल है? तो जी मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैं बिलियर्ड खेलता हूँ, या मैं ड्रामे देखता हूँ, जो भी कोई आपका कोई ना कोई, हर आदमी का कोई ना कोई एक शौक होता है। तो आप उसके मुतालिक 2-3 सवाल करें। अच्छा ड्रामे, कैसे ड्रामे देखते हैं आप? आपको पाकिस्तानी ड्रामे पसंद है या अंग्रेजी मूवी सीरीज पसंद है? मतलब आप
وہ بڑا خوش ہوگا, بڑا خوش ہو کے بتائیں گے کیونکہ آپ ان کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو لفظ ہے ایم, ایم اسٹینڈس فار میسج. اچھا یہاں کیسے آنا ہوا؟ یہاں میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہے تو میں نے سوچا نیٹ ورک کروں, لوگوں کو تھوڑا ملوں, لوگوں سے جان پہچان ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ اس پورے پروسیس میں آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بولا, ان کے بارے میں پوچھا, تو وہ لازماً یہ کہیں گے ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے ساری باتیں تو مجھ سے پوچھ لی, اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں. یعنی وہ خود اس کا انٹرسٹ آپ نے ڈیولپ کر دیا اپنے اندر. تو یہ اس طرح سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہی ہے کنیکٹنگ از آل اباؤٹ ادرس. ٹھیک ہے, تو پھر اس سے بھی بڑا جو مشکل ترین کام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پورے مرحلے میں, مشکل تو نہیں ہے لیکن عادتاً مطلب آپ اگر اپنا لیں گے تو مشکل نہیں لگے گا کہ جب بھی کمیونیکیٹ کریں تو جو مشکل حصہ ہے نا اس کی ذمہ داری خود لیں, ان پہ نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, یہ دوسرا پریکٹس ہے جو آپ کو کرنی چاہیے کہ اس کا جو مشکل کام سے مراد, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ذرا میں اس کو واضح کروں. مقصد آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ سجاد خان صاحب سمجھ رہے ہیں, بلال صاحب سمجھ رہے ہیں, ڈاکٹر نفیس صاحب کی سمجھ میں آ رہی ہے. کوشش ایون آ بھی رہی ہے لیکن آپ اسے اور سہل بنا دیں باتوں میں, تاکہ assumption نہ کریں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز دوسرے کی سمجھ میں شاید نہیں آتی کیونکہ وہ اس طرح سے سوچ نہیں رہا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو وہ ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے لیں, یہ نہ ازیوم کریں کہ وہ خود ہی سمجھ لیں گے, یار میں تو لیڈر ہوں, میرا کام تو بولنا ہے, وہ خود ہی اندازہ کر لیں. نہیں, اگر آپ ایک اچھے رہنما ہیں, ایک اچھے کمیونیکیٹر ہیں, تو دس از یور ریسپانسبلٹی ٹو میک اٹ سو سمپل, سو انڈرسٹینڈیبل آن ایٹ یور اینڈ. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو ایٹ یور اینڈ, ڈونٹ ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ وہ ذمہ داری آپ اپنے اوپر رکھیں. اب میں اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ ذمہ داری لیں. اب چونکہ میں نے کہا کہ اس میں 5 ہم پرنسپلز ہیں اور 5 پریکٹسز ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں, چونکہ آج اتنے کم وقت میں اور بڑی میں نے مختصراً کوشش کی ہے کہ 2 پرنسپلز اور 2 پریکٹسز کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں. اگر آپ مزید اس کے بارے میں کچھ سیکھنا, سمجھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک 5 ہفتے کا ہم ٹریننگ کورس کرتے ہیں اس کے لیے, جو ایوری ون کمیونیکیٹس اور کنیکٹ کے نام سے ہمارا ٹریننگ پروگرام ہے. آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, جس میں ہم ایک ایک کر کے یعنی اس پرنسپل کو اور پھر ایک پریکٹس کو ہم باقاعدہ تفصیل سے اس پر بات بھی کریں گے, اس میں انٹریکٹ کریں گے, کچھ ایکسرسائزز ہم آپس میں کریں گے تاکہ ہم اچھے کمیونیکیٹر بن سکیں. کیونکہ کمیونیکیشن دنیا کی بنیادی اسکل ہے جو آپ کو آنی چاہیے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے, ایک اچھا رہنما بننے کے لیے, ایک اچھا انٹرپرنور بننے کے لیے, ایک اچھا پیرنٹ بننے کے لیے, یعنی جو بھی دنیا میں جس شعبے میں بھی آپ ہیں, چونکہ آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں. تو اس پروگرام کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پورے سوشل میڈیا پر ہم موجود ہیں. لرن ٹو گرو رچ USA کی طرف سے ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, ہمارے ایمبیسڈرز ہر جگہ موجود ہیں. آپ ان سے رابطہ کر لیں اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اس پر ایک ٹریننگ شروع کر رہے ہیں. اگر آپ اس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو رجسٹر کرا لیجئے تاکہ آپ اس کمیونیکیشن جیسی بنیادی اسکل کو حاصل کر سکیں اور اس میں مہارت حاصل کر سکیں, بلکہ تاکہ آپ ایک بہتر کمیونیکیٹر بن جائیں. اور جب آپ بہتر کمیونیکیٹر بنیں گے تو ایک بہترین رہنما بن جائیں گے, اور جب آپ بہترین رہنما تو ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. دنیا کا ہر اتار چڑھاؤ, ہر اونچ نیچ کا دار و مدار اور انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے. اور آپ کا اچھا رہنما ہونا نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے, آپ کے پیشے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اوپن کر دیتا ہوں, جو لوگ موجود ہیں ہمارے رجسٹرڈ, اگر ان کے جو سوالات ہوں تو میں انہیں ایڈریس کر سکوں. تو اگر آپ اپنے کیمرے آن کر دیجئے تو بہت بہتر ہوگا تاکہ ہم ایک دوسرے سے مخاطب ہو سکیں. تھینک یو. آپ ان میوٹ کر دیجئے. جی سجاد خان. ہاں میں ان میوٹ کرتا ہوں.
جی کسی کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے کمیونیکیشن سے متعلق یہ جو 2 پرنسپل اور 2 پریکٹسز کی ہم نے بات کی اس پر، تو میں کوشش کروں گا جواب دینے کی، ورنہ تو تفصیلی پروگرام ہم نے کہا کہ باقاعدہ یہ 5 پرنسپلز ہیں اور 5 پریکٹسز ہیں جن کو ہم بالکل پورے اس کورس کی شکل میں ہم پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ایک پریکٹس ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. ڈاکٹر فضل، ڈاکٹر نفیس ہیئر، السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. جو یہ آپ نے جو بتایا کہ ریلیشن شپ اور انسائٹ، سکسیس اور ایبیلٹی، سیکریفائس، یہ پرنسپلز ہیں یا پریکٹس ہے؟ یہ پریکٹس ہے، ٹھیک ہے نا. کیسے کنیکٹ کریں گے تو یہ اس کی پریکٹس ہے نا کہ آپ ریلیشن شپ کریٹ کریں. دیکھیں نا، بغیر ریلیشن شپ کے ہم ایک دوسرے سے بات تو ہم کر لیتے ہیں ہر ایک سے، دنیا میں کنیکٹ نہیں ہوتے. کنیکٹ اگر میں ڈاکٹر نفیس سے تبھی ہوں گا جب میرے اور ان کے درمیان کوئی چھوٹا بڑا جس انداز کا بھی ایک رشتہ قائم تو ہو نا، کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ تو ہو نا، کہ تاکہ میں آپ سے کنیکٹ کروں. لیکن اگر ہم کنیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیسے؟ اور پرنسپلز کیا ہے؟ میں نے یہ آپ کا لیکچر لکھا ہوا ہے، یہ تو تھوڑا سا میں پرنسپل جیسے میں نے شروع میں 2 باتیں کہی تھی کہ کنیکٹنگ، پہلا پرنسپل یہ ہے کہ کنیکٹنگ انکریزز یور انفلوئنس ان ایوری سچویشن. یعنی دنیا میں جب بھی آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، چاہے آپ جہاں بھی ہوں، چاہے اپنے کاروبار میں ہوں، بزنس میں ہوں، فیملی میں ہوں، لیڈر ہیں آپ، پولیٹیکل پارٹی میں ہیں. کنیکٹ نہیں کر رہے تو آپ کا اثر و رسوخ نہیں بڑھ رہا. آپ عہدہ ضرور ہوگا آپ کے پاس، اثر نہیں ہوگا لوگ آپ کو. تو کنیکٹنگ اس لیے پھر اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ 5، میں نے اس کی مثال دی تھی کہ 5 صدور جو 5 خوبیاں جو امریکہ کے تمام صدور کا مطالعہ کیا گیا اور مشاہدہ کیا گیا، ان کی بایوگرافیز کو پڑھا گیا، دیکھا گیا، اور ان کو تو ان میں 5 چیزیں بڑی جو کامن پائی گئی. ان میں ایک یہی تھا کہ ایک ان کے پاس بصارت تھی، یعنی ویژن تھا، ان کی بصیرت. دوسرا ان میں کرزما تھا. تیسرا ان میں عملیت پسندی تھی. پھر وہ قابل بھروسہ تھے. اور پھر وہ لوگوں کو کنسنسس بلڈنگ، مطلب اتفاق رائے پہ لانے کے ماسٹر کہلاتے تھے. تبھی وہ لیڈر بنے اتنے بڑے. تو کنیکٹ تب ہوتا ہے کیونکہ جن میں یہ خوبی. اب ان 5 میں سے اگر ساری خوبیوں پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں، پانچویں کیا بتائیے؟ ہیں 5ویں کیا خوبی بتائیے قابل بھروسہ کے بعد؟ اتفاق رائے جو قائم کر سکتی ہوں لوگوں میں، کنسنسس بلڈنگ. اب ان 5 کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تقریباً سب کا تعلق کنیکشن سے، کیونکہ یہ بغیر کنیکٹ یہ نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں. اس کا مطلب ہے کنیکٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہے. کمیونیکیٹ میں کرنا کچھ نہیں ہے جب تک کہ وہ کنیکٹ نہ ہو رہا ہو. تو اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا، یہ پہلا پرنسپل تھا. اور دوسرا پرنسپل جیسے میں نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن از آل اباؤٹ ادرس، ناٹ اباؤٹ یور سیلف. ہمارے یہاں 90% لوگ بات جب کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، تو وہ اپنے نقطۂ نگاہ سے کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ سمجھ لیں گے، بلال صاحب سمجھ لیں گے. نہیں بھائی، بلال صاحب ضروری نہیں ہے کہ وہ سمجھ لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ذہین نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ اس موڈ میں نہیں ہے جہاں آپ ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی اور انداز سے سوچ رہے ہیں. تو میرا کام ہے کہ میں یہ ذہن میں رکھوں کہ مجھے یہ، میں نے کہا نا، جتانے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے کیا کریں کمیونیکیٹ. ہمارے یہاں جتا رہے ہیں کہ میں کتنا قابل ہوں، ذرا سنیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی قابلیت ان کی سمجھ میں آئے. تو آپ انہیں بتائیں تاکہ وہ کنیکٹ کر سکیں. اور اسی لیے میں نے اس کا پرنسپل تو یہ تھا. اب پریکٹس میں اسی لیے اس کو کہا کہ جو مشکل کام ہے، مشکل پارٹ ہے، وہ اپنے اوپر لے لیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہ توقع نہیں رکھوں کہ نفیس بھائی کو میری بات سنتے ہی سمجھ میں آ جائے گی. ہو سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس موڈ میں تو نہیں ہے نا جہاں سے میں آ رہا ہوں. ابھی ایک مثال ہے. تو مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے مجھ پر ہو کہ میں اتنا سہل اور اتنا آسان کر دوں بات کو. کیونکہ میں نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ لفظوں کا استعمال زیادہ ثقیل لوگ کرتے ہیں. اب میں آپ کو یاد دلاؤں نفیس بھائی، آپ چونکہ اور میں ایک ہی دور کے لوگ ہیں. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا 8ویں 9ویں کلاس میں، آپ کو بھی یاد ہوگا، تو اردو ڈائجسٹ آیا کرتا تھا. یاد ہے نا؟ جی ہاں بالکل. تو اردو ڈائجسٹ پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا کیونکہ اس میں بڑے سیاسی مضامین ہوتے تھے. اس زمانے میں پہلا ڈائجسٹ تھا وہ. الطاف حسن قریشی صاحب لکھتے تھے، اس کے مدیر تھے. تو وہ ان کی جو اداریے ہوتے تھے نا، وہ عجیب تھے. اگر آپ کو یاد ہو
تو وہ کہتے تھے نیلی آندھی چل رہی ہے, پیلی ہوائیں آ رہی ہیں, کالی گھٹا چھا رہی ہے. اچھا اس کے بعد وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, ہم ایک تو ویسے ہی ینگ تھے اور ہماری اتنی علمی بصیرت نہیں تھی. اور پھر اس کے اگلے مہینے کہتا تھا کہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا نیلی آندھی, اس کا مطلب یہ تھا ایوب خان یہ حرکت کریں گے. یعنی خواہ خود ہی جوڑ دی. اب جیسے آج کل ہمارے یہاں وہ ہمارا ایک دوست ہے, اس کو میں یہی کہتا ہوں کہ تو آج کے دور کا الطاف حسن قریشی ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر شاہد مسعود. وہ ایسی کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے نا, وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جی جائے گا. اچھا دوسرے دن کہے گا دیکھا نا میں نے یہ کہا تھا. نہیں تو نے یہ نہیں کہا تھا, تو نے تو کچھ اور کہانی کہی, جوڑ دینا. تو وہ کنیکٹنگ نہیں ہے. دیکھیں لوگ اس کو پھر نہیں کرتے. مطلب ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی ثقیل اور وہ جملے کر کے سمجھتے ہیں کہ بعد میں وزن آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ اسے آسان اور سہل بنائیں. ہاں آپ کی ٹون آف دا وائس اچھی ہونی چاہیے, آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, بولنے کا انداز آپ بڑا شائستہ ہو اور اچھا ہو, اور لیکن لفظ چاہے کتنے ہی آسان کر دیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے لوگ ایبزارب کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے کنیکٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈاکٹر فضل, میں آپ کی اس بات کے ایگزامپل, جو آسان ترین ایگزامپل جو شاید سب کو سمجھ میں آئے, وہ یہ میری سمجھ میں آیا کہ جب کبھی آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں اپنے دفتر کا یا اپنے گھر کا, تو آپ تو اس علاقے میں 20 سال سے آ رہے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا, تو آپ اس کو جب شروع کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یار وہ ایک ہوٹل ہے نا وہاں پر, اس کے برابر میں مسجد ہے نا, اس سے سیدھے آ جانا. بھائی وہ تو پہلی دفعہ آ رہا ہے, اس کو کیا معلوم ہوٹل یا مسجد وہ کیا ہے. تو بالکل آپ بالکل دیکھا نا, آپ کتنی خوبصورت مثال آپ نے دی ہے کوڈوز میں. تو دیکھیں نا, یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن میں آپ کیسے کنیکٹ کریں گے اس شخص سے, کیونکہ آپ اس کو صحیح اس کو راستہ ہی نہیں دکھا پا رہے, کیونکہ آپ اپنی ازمپشن سے بات کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ کنیکٹنگ از آل اباؤٹ ادرس, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن از آل اباؤٹ ادرس. ہمارے یہاں لوگوں نے کیا ہے کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں, میں لیڈر ہوں, انہیں سمجھنا چاہیے میری بات کو. نہیں, انہیں نہیں سمجھنا. تم لیڈر ہو اس لیے تمہیں اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ لوگوں کی سمجھ آ جائے. ہمارے یہاں لیڈر اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ انہیں خود سمجھ لینا چاہیے میں تو لیڈر ہوں. یہ کیا بات ہے؟ تو یہ پرنسپل جیسے 2 اور 2 پریکٹس, چونکہ اب میں اتنے تھوڑے سے وقت میں 10 کے 10 چیزیں نہیں بتا سکتا, لیکن اسی لیے آج میں نے یہ کہ انفارمیشن سیشن کیا تھا کمیونیکیشن سے متعلق, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ 5 پرنسپلز اور 5 پریکٹسز ہم تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں. 1-1.5 گھنٹے میں ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی انٹریکٹ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ, تاکہ آپ کی کمیونیکیشن, اور جس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ لرنیبل اسکل, جس نے بھی کمیونیکیشن بہترین کرنا سیکھ لی, اس کو ویسی با اثر انسان ویسی بن گیا دنیا میں. دیکھیں نا, ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یوں کہتا ہوں کہ وہ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہر آدمی سوچتا ہے یار چلو جب چلتے ہیں, یار اچھا یار بھائی خدا حافظ, یعنی وہ چاہتے ہیں یہاں سے نکلو, کیونکہ وہ بڑے بیڈ کمیونیکیٹر ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دم آتے ہیں, میں جا رہا تھا یار بیٹھ جاتا ہوں, یا نفیس بھائی آ گئے. یہ ہے نا, یہ دیکھیں کنیکٹ اور نہ کنیکٹ کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے. تو آپ ان میں سے بنیے کہ لوگ خود بیٹھ جائیں آپ کے پاس, کرسما آ جائے, ٹھیک ہے نا, کرسمیٹک ہو جائیں. جی بلال بھائی آپ کا کوئی سوال؟ نہیں جی, میں بس wanted to know more about جو انشاءاللہ نیکسٹ ویک شروع کرنے جا رہے ہیں پروگرام, اس سے ریلیٹڈ ڈیوریشن وغیرہ. میں نہیں کہوں گا ابھی, کیونکہ ڈیٹ میں ابھی اناؤنس کروں گا. میں پہلے ذرا دیکھ رہا تھا کہ رسپانس ہے, اگر لوگ چاہیں گے تو ہم اس کو, ظاہر ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک وقت میں چل رہی ہیں, کیونکہ ابھی ہم بہت جلد, میں اور ڈاکٹر نفیس صاحب چونکہ اب آ گئے ہیں, تو ہم ایک اور بہت بڑا موضوع چھیڑنے جا رہے ہیں لیڈرشپ پہ. اور ہم دونوں 21 irrefutable laws of leadership پہ ہم اپنا شو شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ جو 10 ہفتے تک چلے گا, ہم 10 ہفتے میں وہ لیڈرشپ کے 21 اصول جو ہیں, قوانین جو ہیں, ناقابل تردید قوانین جسے کہہ سکتے ہیں, ان پر بات کریں گے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے, لیکن میں صرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر لوگ توجہ نہیں دیتے کمیونیکیشن پہ, تو میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کر رہا تھا. جی اور کسی کا؟ جی سجاد خان آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. میرا ایک یہ کامن گراؤنڈ
کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے اوپر تھا، لیکن وہ جو آپ نے فارم بتا دیا، فارم وہ دیکھیں تو ایک چیز ذرا میں کلیئر کر دوں آپ کو صرف بتانے کے لیے. فارم جو ہے، فارم کا تعلق FORM جو میں نے بتایا وہ ہے نیٹ ورکنگ والوں کے لیے، جو جہاں پہ اجنبی لوگ ہوں آپ کے ارد گرد، آپ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. اب بلال بھائی اور میں مل رہے ہیں کہیں، تو میں کیسے گفتگو کو وہ آئس کو کیسے بریک کروں؟ انہوں نے کہا میرا نام بلال ہے، میں نے کہا جی میرا نام فاز ہے. اب بات ختم ہو گئی. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، بہت خوشی ہوئی. کوئی نہ تو خوشی ہوئی ہے نہ غم ہوا ہے، بس ہم نے کہہ دیا رسم، ٹھیک ہے. لیکن آئس تو بریک نہیں ہوئی نا. تو وہ ان کے لیے ہے. کامن گراؤنڈز آپ کو صرف انہی سے نہیں. اب میں اور نفیس صاحب 45 سال پرانے ہیں، ہم کلاس فیلو بھی رہے ہیں، دوست بھی رہے ہیں، لیکن اب میں 40 سال بعد ان سے ملا تھا، تو ہمارے کامن گراؤنڈز بھی تو اب الگ ہو چکے تھے نا. دوبارہ مجھے کنیکٹ کرنا ہے نا، تو مجھے اب یہ نہیں پوچھنا کہ اور نفیس صاحب سنا آپ کی شادی ہو گئی، کہاں تک پڑھے لکھے ہو. وہ تو مجھے پتا ہے میرے کلاس فیلو ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. تو اب یہ سوالات میں ان سے نہیں کروں گا، یہ سمجھ رہے ہیں. میرے اور ان کے کامن گراؤنڈ کچھ اور ہوں گے. تو وہاں پر مطلب وہی جیسے میں مذاق میں پاکستان میں ایک جوک کر رہا تھا کہ بھائی پاکستانی جہاں مل جاتا ہے تو مجھے اب زیادہ سمجھنے کی ضرورت یوں نہیں ہوتی کہ اچھا یہ تو اپنے اسی ملک کا ہے جہاں لکھتے ہیں ٹھنڈی برف، یعنی برف ٹھنڈی ہوتی ہے بتانا پڑتا ہے. تو وہ ایک جوک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ وہاں کامن گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. لیکن جب میں اور نفیس اب کامن گراؤنڈ کی بات کریں گے تو ہم تو یہ پوچھیں گے نا، اور سنا یار کہاں کہاں تمہاری پوسٹنگ رہی، کیا کیا، ٹھیک ہے یہ بتاؤ. اچھا میں ریڈیولوجی، میں نے کہا یار میں ENT میں ہوں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ یہ ہوتا ہے، سبجیکٹس الگ ہو گئے ہمارے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں. تو کامن گراؤنڈ بھی اسی حساب سے، چونکہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اچھے کمیونیکیٹر ہیں آپ، ایک اچھے لیڈر ہیں، تو آپ کو ان کے بارے میں زیادہ جاننا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جو ہے ابے یار پتا میں کون ہوں، بھائی آپ ہوں گے جو، مجھے اس سے کیا. ٹھیک ہے. لوگ دیکھیں دے ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. وہی میں نے کہا نا، پیپل جو ہے نا وہ ان کو اس بات کی پر وہی 3 سوال جو میں نے ابھی بتایا نا، کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں، کیا میں آپ پہ بھروسہ کر سکتا ہوں. یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم ان پہ غور نہیں کر رہے ہوتے. وہ جو ذہن میں اس کے 3 سوال ہیں نا، ان کا جواب ڈھونڈیے. یعنی اس طرح سے مخاطب ہوں کہ ان کو اس کے جواب مل رہے ہوں کہ یار یہ سجاد خان صاحب قابل بھروسہ بھی ہیں، جیسے میں نے 5 چیزیں جو بتائی نا، عملیت پسند بھی ہیں، قابل بھروسہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہم لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اپنے کمیونیکیشن میں. تو کمیونیکیشن میں یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور جہاں بھی ہوں آپ یہ دیکھیں نا، آپ گھر میں بھی اگر یہی فارمولا ہر جگہ کامیاب، اب وہی بات ہے نا، یہ ایک قسم کا ایتھیکل ایشو بن جاتا ہے ہر جگہ پہ اسے استعمال کیا جائے. چاہے آپ محلے میں ہیں، چاہے آپ جاب پہ ہیں، چاہے آپ کسی تنظیم میں ہیں، چاہے آپ اپنے بزنس کے اون کرتے ہیں، اپنے امپلائیز سے بات کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ دیٹ وے. جی سر، اور کوئی سوال ہے؟ تو یہ تھا ہمارا مقصد آج کا، تھوڑا سا وضاحت کرنا کہ ہم کمیونیکیشن کو چونکہ بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں لوگ، تو میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی نشاندہی کروں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی بات ہماری، اور کچھ اور سمجھے آئیں گی. اگر سمجھنا چاہیں گے تو ہم آگے ان کو لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے کہ سجاد خان صاحب آج کل ویسے بھی ٹریننگز کر رہے ہیں، شاید آپ بھی کر رہے ہیں نا کمیونیکیشن کی. جی جی ہاں، تو ہم آپ کو آگے کر دیں گے کہ آپ کیجئے، ہم بیٹھ کر آپ کے ساتھ آپ کو مطلب ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور تو تاکہ لوگوں کو جو بھی ہم کمیونیکیشن سے متعلق جو چیزیں ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو وہ ہم کریں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے نا. جسٹ ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل، اور کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی. جی بہت شکریہ. اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہر بدھ کو ہمارا ایک پوڈ کاسٹ ہوتی ہے جس میں ہم مختلف تھاٹ لیڈرز کو میں لاتا ہوں، ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتا ہوں، میں انٹرویو کرتا ہوں ان کے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم مرید بخاری صاحب سے ملاقات ہوگی، آئندہ بدھ کو
اسلام آباد سے. پھر اس سے اگلے بدھ کو انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے کامران صدیقی صاحب سے ابو دھابی سے، جو کہ خود بھی بڑے اسپیکر، ٹرینر اور کوچ ہیں. ان سے ملاقات رہے گی. اسی طرح ہر جمعے کی شب ہم تھنک اینڈ گرو رچ جیسی مارکت الارا کتاب کے مختلف چیپٹرز پہ اٹھنے والے وہ سوالات جو یوتھ کے خاص طور پہ نقطۂ نگاہ سے میں ان کے جوابات دیتا ہوں. اور جو سوالات ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اگلا جو چیپٹر ہے ہمارا اگلے جمعے کو وہ ہے فیتھ کا، جس پر ہم بات کریں گے. تو جوائن کیجئے ہمیں، اور یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے. تو اور جو کوئی اور موضوع جو آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس پر بات کریں تو ہمیں لکھ بھیجیے یا ہمیں بتائیے، تاکہ ہم پھر کوشش کریں انہیں بھی ایڈریس کریں. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت شکریہ. آمین ناصر رہے. اوکے جی، خدا حافظ. اوکے، حافظ. حافظ.